وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پاپولر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ افتخار چودھری نے بھی پاپولر فیصلے کیے، لیکن آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ سعد رفیق نے کہا کہ پیناما پیپرز کی آڑ میں منتخب حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، لیکن ثبوت نہیں دیے گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق آج ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ عدالت کی عزت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ الیکشن سے قبل ہمیں تعصب، انتقام اور نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ اور میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے نون لیگ کی عید ملن پارٹی سے دھواں دھار خطاب کیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پیناما پیپرز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان پیپرز کو پیناما کی ریاست بھی تسلیم نہیں کرتی۔ پیناما کی آڑ میں منتخب حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، الزامات نہ لگائے جائیں، منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت نہیں دیے گئے۔ جی آئی ٹی عید کے دن بھی نوٹس بھیجتی ہے، جی آئی ٹی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ جی آئی ٹی نے اب بیٹیوں کو بھی بلانا شروع کر دیا۔ حسین نواز کی تصویر لیک کرنے والا سلمان ٹوپی پہن لیتا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ کیا ہمارے جذبات نہیں، کیا ہماری کوئی عزت نہیں؟ اور ہمیں معلوم تھا کہ غیبی مدد آئے گی، یہ نہیں معلوم تھا کدھر سے آئے گی، یعنی یہ تو معلوم تھا کدھر سے آئے گی، یہ نہیں معلوم تھا کس رنگ اور شکل میں آئے گی، اور وہ غیبی مدد آئی چوری کے کاغذات کی شکل میں۔ پاناما پیپرز، یہ کیا ہے پاناما پیپرز؟ جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کہ ریاست پاناما بھی ان کو ایکنالج نہیں کرتی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کل کی تقریب میں ہونے والی گفتگو میرے خیالات اور جذبات تھے، ہم نے کسی کو چیلنج کرنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، ہمیں کسی صورت بولنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ جن کو ہماری شکلیں پسند نہیں وہ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتے ہیں، کسی کو مرضی کا پاکستان بنانے کی اجازت نہیں دیں۔ جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ہمارے راستے میں سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں۔ اگر داد نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ۔ جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں وہ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتے ہیں، جنہیں سیاست میں نواز شریف اور ان کے نظریے کی موجودگی کھٹکتی ہے، وہ اپنی مرضی کا پاکستان ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ الیکشن سے پہلے تعصب، انتقام اور نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرارداد مقاصد کے بعد میثاق جمہوریت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اہم دستاویز ہے۔ جب میثاق جمہوریت پر دستخط کیے جا رہے تھے یہی کٹ پتلیاں ٹارگٹ کر رہی تھیں۔ میثاق جمہوریت بھی نفرت، تعصب سے بھرے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ میثاق جمہوریت بھی نفرت اور تعصب سے بھرے ہوئے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا۔ آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عدالت کی عزت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ آئین کے دائرے سے باہر نکل کر کارروائی کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ ہمیں ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا گیا، جب ہمیں حکومت ملی تو دہشت گردی کا راج تھا، لیکن اب پاکستان معاشی طور پر ابھر رہا ہے۔ دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جب یہ ملک نواز شریف کے سپرد کیا گیا یہ تھی حالت پاکستان کی۔ آج کراچی کا امن لوٹ چکا، بلوچستان میں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں دوبارہ جلوہ افروز ہو رہی ہیں، بجلی کے پروڈکشن کے یونٹ اور کارخانے لگ رہے ہیں، پاکستان کے ادارے دوبارہ چل پڑے ہیں، ریلوے جیسے، دہشت گردی کا نیٹ ورک ٹوٹا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ کسی مارشل لا کا حصہ نہیں بنیں گے، اس منزل کو ریورس گیئر نہیں لگنے دیں گے۔ جمہوریت کا فیصلہ 2013 میں بھی ہمارے حق میں آیا تھا۔ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سر جھکنے نہیں دیتے۔ ریمن ڈیوس اس لیے رہا ہوا کہ جو بھیک لیتے ہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو کوئی ریمن ڈیوس مانگنے کی جرت نہیں کرے گا۔